بھائی کیا کیا ضرورت کیا ایسی طاقت کی بھائی؟ 36,000 سیکس کی طاقت مردوں والی سیکس کی. ابے یار جب احد پہ 2 ذرہ بختر پہن کے نکلا اور ایک عام آدمی کے قصون سے اس کے 2 دانت نکل کے پہاڑ کے اوپر گر گئے اور منہ سے خون نکلنا شروع ہو گیا. ابے سالے وہاں پہ اللہ میاں طاقت نہیں دے سکتا تھا؟ کوئی دانت نہیں بچا سکا؟ 2 ذرہ بختر پہن رہا ہے، لوگوں کے پاس ایک ایک نہیں ہے، وہ 2 پہن کے کھڑا ہے. ارے بھائی اس طاقت کا فائدہ تو بتاؤ کوئی. کیا اس نے ہاتھ سے نکال کے مشین گن سے سپرم نکال کے کیا سپرم کی فائرنگ کرنی تھی لوگوں کے اوپر تاکہ لوگ مر جائیں؟ ابے کیا فائدہ کیا تھا اس ساری طاقت کا؟ خیبر میں جب اس نے آواز لگائی کوئی ہے مرد کا بچہ تو میرے سامنے آپ، کیا تمہاری ماؤں نے کوئی اصل مرد بھی جنا ہے؟ وہ نعرے لگا رہے ہیں وہاں پہ، وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی آؤ، کوئی ماں کا اپنی کوئی مرد بچہ ہے تو کوئی صحیح مرد ہے تو آؤ میرے ساتھ لڑو. اس میں نبی صحابیوں سے جا کے پوچھ رہے ہیں کیا ہے تم میں کوئی مرد جو اس کا منہ بند کرے؟ ہاں میں تو خود نہیں جا لڑکی ہوں نا، میں تو لڑکی ہوں نا، ہے کوئی اس کا منہ بند کرے؟ میں تو لڑکی ہوں نا. کیا یار قسم ہے. اس نے مولوی نے تمہید کیا کیا وہ بندہ آدھے گھنٹے بعد فارغ ہو رہا تھا؟ آدھے گھنٹے بعد کیا وہ بغیر فارغ ہوئے نونوں کے پاس چلا جاتا تھا؟ کبھی فارغ ہی نہیں ہوا زندگی میں، تبھی تو اولاد نہیں ہوئی اس کی، فارغ ہی نہیں ہوتا تھا. ابے اس کو 36,000 مردوں کی طاقت نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں سیکسول ڈیپریسیشن تھی، اس کے اندر پرابلم تھی بھائی. 9 بیویوں میں سے ایک سے تو اولاد نہیں پیدا کر سکا، نکلتا ہی نہیں تھا بیچارے کا. اسپرمو ڈیفیشنسی ایک چیز ہوتی ہے جس میں آپ سیکس ویکس سب کرتے ہو لیکن آپ کا اسپرم ریلیز نہیں ہوتا، اسپرمو ڈیفیشنسی. تو ان کے ساتھ بھی میرے خیال سے شاید یہی مسئلہ تھا. یہ رسول کی مردانہ طاقتوں کی تعریفیں سب یا تو کوئی ان کی بیوی بولتی کہ انہیں بڑا مزہ آیا بھائی ان کے ساتھ کر کے، کوئی عورت سے حدیث ہوتی ہے، کوئی عورت سے بات ہوتی تو مانتے بھی چل. یہ مرد ہی بتا رہے ہیں ان کی مردانہ طاقتیں ساری. اس کو کوئی سی لاجیکل بندے کے سامنے بٹھاؤ نا، وہ کہے گا بھائی پاگل کے بچے 36,000 مردوں کی طاقت دے کے اللہ نے کیا اس کے سپرم میں سے اسلام نکلوانا تھا؟ وکی ڈونر بننا تھا انہوں نے اس زمانے کا. ارے بھائی کیا 9 اوپر نیچے رکھ کے کر رہا تھا ایک ہی باری میں؟ نمسکار دوستو، اسلام میں ایک مرد کو 4 بیوی رکھنے کی اجازت ہے. حضور کو بیویوں کی کوئی پابندی نہیں ہے، وہ چاہے جتنی شادیاں کر سکتے ہیں اور چاہے جتنی لونڈیاں بھی رکھ سکتے ہیں. پاکستان کے ایک مولانا نے USA میں ایک ٹی وی چینل پہ ایک ڈیبیٹ میں جو بتایا ہے وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ان کے انوسار حدیثوں میں یہ اسپشٹ الیکھ ہے کہ اللہ نے حضور کو 40 مردوں کی طاقت عطا فرمائی تھی. تو ایک عام مسلمان کو جب 4 شادی کی اجازت ہے، 4 بیوی رکھنے کی اجازت ہے، تو حضور 160 شادی کر سکتے تھے. لیکن حضور کتنے مہان ہیں، جو ان کا کتنا پاک دامن ہے، جو انہوں نے کیول 9 یا 11 شادیاں کی. پاکستانی مولانا کے انوسار حضور جنتی آدمی ہیں، اللہ نے ان کو شروع سے ہی جنتی بنایا تھا، اور ایک جنتی مومن کو 100 مردوں کی طاقت دی گئی ہے. تو اس حساب سے جب حضور میں 40 مردوں کی طاقت ہے تو حضور میں 4,000 مردوں کی جسمانہ طاقت ہوئی. تو اس حساب سے گننا کی جائے، یہ پاکستانی مولانا بتا رہا ہے، تو حضور کو 40 گنا 100 برابر 4,000 مردوں کی جسمانہ طاقت تھی. بے چاہتے تو عام مسلمان کی طرح چلتے تو 4,000 گنا 4 برابر 16,000 شادی کر سکتے تھے. اور یدی وہ اپنے آپ کو نبی کے روپ میں، جن کو کوئی بھی چھوٹ نہیں تھی، جن پر کوئی بھی بندش نہیں تھی، تو نبی کے روپ میں وہ 4,000 گنا 9 برابر 36,000 بیوی رکھ سکتے تھے. لیکن نبی کا کتنا پاک دامن ہے جنہوں نے کیول 9 یا 11 بیویاں سے شادی کی. اس سبجیکٹ کو لے کر کے سنیے دوستو، بہت شاندار ڈیبیٹ، آج تک کی سب سے ایتہاسک ڈیبیٹ ایڈم سیکر، منا بھائی، علی شاہ اور ایک مومن کے ساتھ. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 مردوں کی طاقت اکیلے رسول اللہ کو عطا کی گئی تھی. ایک مرد کے لیے، دنیا کے ایک مرد کے لیے آپ 4 بیویوں کو جائز کہتے ہیں. 40 کو 4 سے ضرب دیں 160. اچھا ابھی آپ لوگ کو سمجھ میں آیا کہ رسول اللہ کو 30 مردوں کی طاقت تھی. ارے تم کیلکولیٹر نکل کے سچ میں بیٹھ گئے، تم سمجھے؟ ایک جگہ آتا ہے 40، سمجھے؟ اور یہ جو ہے
یہ دنیاوی مرد کی طاقت. تو اس کا مطلب ایسا ہے کہ دنیا میں ایک مسلمان کو 4 شادی کرنا الاؤڈ ہے. 40 کے حساب سے 160. تو ہمارے نبی نے 9 شادی کی تھی. ٹھیک ہے, کدھر 11 آتا ہے, کدھر 9 آتا ہے, کدھر 18 آتا ہے. ابھی سب بیوی جو مر گئی, جس کو ڈیورس دے دیا, وہ سب پکڑ کے کدھر کدھر 78 بھی آتا ہے. ایک حدیث میں 78 بیوی آتی ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو ہمارے نبی کتنے اچھے تھے. 40 مردوں کی 40 کو 4 سے ضرب دیں 160, تو گویا کہ 160 عورتوں کے لیے آپ میں مردوں کی طاقت ہے. تو آپ تو 9 کے اوپر اکتفا اگر کر رہے ہیں تو آپ کی انتہائی پاک دامنی ہے. اللہ تعالیٰ کی مرفوع روایت ہے, وہ فرماتے ہیں یہ جو طاقت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جنت کے 40 مردوں کی جو طاقت عطا کی گئی ہے, اس سے مراد فرمایا فی البطش والجما, یعنی پکڑ میں اور جما کی قوت میں آپ کو جنت 40 جنتیوں والی طاقت دی گئی ہے. جیما مینس ڈنگ ڈونگ. ہاں بھائی لوگ, یہ نہ کہ جی اس طاقت سے مراد تو وہ ایمان کی طاقت نہیں, یہ جسمانی. ابن عمر خود مرفوع روایت بیان کر رہے ہیں کہ فی البطش پکڑ میں, جب آپ پکڑیں تو اب وہ چھڑا نہیں سکتا پھر کوئی ہے. اور اس سے جما کی طاقت. اور نسائی شریف کی حدیث ہے کہ ایک جنتی کو دنیا کے 100 آدمیوں کی طاقت دی گئی ہے. ایک جنتی میں دنیا کے 100 آدمیوں کی طاقت ہے. اب آپ جو ہے 40 کو 100 کے ساتھ ضرب دیں, کتنے بن گئے؟ 4000. کرو بھائی لوگ, 40 کو 100 سے ملٹیپلائی کرو, کتنے بن گئے دیکھو ذرا. ارے تم کیلکولیٹر کہاں نکال کے بیٹھ رہے ہو بھائی یار, آپ بھائی نہ یار مولانا صاحب. طاقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہے. 4000 دنیا کے آدمیوں کی طاقت آپ کے اندر ہے. اور یہ طاقت بھی کہ میں نے بتایا, یہ طاقت اس چیز میں نہیں ہے کہ روحانی, بلکہ نسائی کی اور مسند حاکم کی روایت ہے کہ اس طاقت سے مراد کھانے پینے کی طاقت اور جما اور شہوت کی طاقت مراد ہے. جیما اور شہوت اور کھانے پینے کی بھی علی بھائی, مطلب 4000 آدمی کا کھانا یہ اکیلا آدمی کھا سکتا تھا بھائی. مطلب کیا ہو گیا, ایک چھوٹا سا بڑا گاؤں رہے گا نا, ایک دم بڑا گاؤں, ٹاؤن رہے گا نا, ٹاؤن بولیں گے نا جس کو, ویسے اکھے ٹاؤن کا کھانا ہمارے رسول اللہ اکیلے کھاتے تھے بھائی. اکیلے کھا سکتے تھے, کھاتے تھے نہیں کھا سکتے تھے. کھانے اگر کھا کے بتا دے رہے تھے تو میٹر نہیں بنتا تھا نا بھائی. سمجھ رہے ہو علی بھائی؟ مطلب 4000 چھوٹتے ہی, یہ نہیں کہ دو بندوں جتنا کھانا, 3 بندوں جتنا کھانا, 4 بندوں جتنا ہی. 4000 چھوٹا شہر ہوتا ہے ایک. بھائی میرے حساب سے نا ان کو زیرو کی ویلیو ہی نہیں معلوم تھی. ان کو لگا زیرو کی ویلیو سچ میں زیرو ہے, بھلے آگے لگاؤ کہ پیچھے لگاؤ. سمجھے؟ تو یہ 400 بھی نہیں, 4000. 4000 کی طاقت جو ہے وہ جما کی موجود, شہوت کی موجود ہے, اور وہ 9 بیویوں پہ اکتفا کرے. آپ اس کی عفت و پاک دامنی کو سلوٹ کریں کہ یار یہ تو کمال ہے. 4000, اچھا 4000 کی طاقت ہے آدھی دنیا کے انسانوں کی. ایک انسان کو کتنی بیویوں کی اجازت ہے؟ 4 کی نا. 4 کو 4 سے ضرب دیں 16000 بن گیا. تو گویا کہ 16000 عورتوں کی طاقت جمع کی اور شہوت کی رسولہ کی کو اللہ نے عطا کی ہے. سمجھ رہے ہو بھائی لوگ؟ جیما مطلب ڈنگ ڈونگ. سمجھ رہے ہو بھائی یار؟ سمجھے؟ 16000. سمجھ رہے ہو 16000. اس کو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ ہوش میں ہے یہ آدمی, نشہ کر کے بیٹھا ہے یہ آدمی. مطلب یہی کچھ بھی پھینکو بھائی, یہ تو لپیٹے سب ختم ہو جائے گا بھائی. اتنا لپیٹا اس نے. سمجھ رہے ہو؟ ایسی چیزوں پہ ہمارے مومن بھائیوں کے کمنٹ دیکھو گے, ماشاء اللہ ایسا ہی سمجھانا چاہیے. مفتی صاحب آپ نے بہت اچھے سے سمجھایا ہے. ہمارے صاحب کے چینل پہ کمنٹ اتنے اچھے ہیں کہ واہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. ایسے ہی سمجھانا چاہیے مفتی صاحب, آپ نے ایک دم کھول کے سمجھایا ہے. وہی تو کہہ رہا ہوں بھائی, کیا مسلمان بنانا تھا سب کو. یہ بڑی طاقت اس بندے کو دے کے اللہ نے کیا کمایا, کیا کھٹا بھائی. ایسی طاقت دینے کا فائدہ کیا تھا؟ ایک نبی کو, ایک پروفٹ کو ایسی طاقت دے کے کیا اس نے سیکس کر کے اسلام نکالنا تھا بیچ میں سے بھائی. بھائی کھڈا کر کے کیلنڈر لٹکانے والا تھا اس سے. وہ کیا مطلب کہ جب وہ محاذ پہ جاتے تھے تو وہ اپنا ٹھلا باہر نکال کے محاذ کر رہے ہوتے تھے بھائی. بھائی کیا ضرورت کیا ایسی طاقت کی بھائی؟ 36,000 سیکس کی طاقت, مردوں والی سیکس کی. ابے یار جب احد پہ 2 ذرہ بختر پہن کے نکلا اور ایک عام آدمی کے کسون سے اس کے 2 دانت نکل کے پہاڑ کے اوپر گر گئے اور منہ سے خون نکلنا شروع ہو گیا. ابے سالے وہاں پہ اللہ میاں طاقت نہیں دے سکتا تھا کوئی؟
دانت نہیں بچا سکا, 2 ذرہ بختر پہن رہا ہے, لوگوں کے پاس ایک ایک نہیں ہے, وہ 2 پہن کے کھڑا ہے. ارے بھائی اس طاقت کا فائدہ تو بتاؤ کوئی. کیا اس نے ہاتھ سے نکال کے مشین گن سے سپرم نکال کے کیا سپرم کی فائرنگ کرنی تھی لوگوں کے اوپر تاکہ لوگ مر جائیں؟ ابے کیا فائدہ کیا تھا اس ساری طاقت کا؟ ابے تم دونوں میوٹ کر کے مت ہنسو, جواب دو بھائی. میں کچھ نہیں بولوں گا بھائی ایڈم بھائی کیا بولے یار, یہ تو گندی باتیں ہیں, اب میں کیا بولوں اس میں یار. میں مطلب آپ کو یاد ہے وہ جو خیبر میں جب اس نے آواز لگائی کوئی ہے مرد کا بچہ تو میرے سامنے آؤ, اس میں بھی علی آگے گیا, محمد پھر نہیں گیا. ابے وہی تو کہہ رہا ہوں, اس ٹائم میں تو طاقت ہی کوئی نہیں, ساری طاقت کیا بیڈ پہ چلانی تھی, عورتوں کے سامنے طاقت تھی. وہی تو فائدہ کیا بھائی اس طاقت کا؟ کیا تمہاری ماؤں نے کوئی اصل مرد بھی جنا ہے؟ وہ نعرے لگا رہے ہیں وہاں پہ, وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی آؤ, کوئی ماں کا اپنی کوئی مرد بچہ ہے تو کوئی صحیح مرد ہے تو آؤ میرے ساتھ لڑو. اس میں نبی صحابیوں سے جا کے پوچھ رہے ہیں کیا ہے تم میں کوئی مرد جو اس کا منہ بند کرے؟ ہاں میں تو خود نہیں جا لڑکی ہوں نا, رہے. میں تو لڑکی ہوں نا, ہے کوئی اس کا منہ بند کرے, میں تو لڑکی ہوں نا. کیا یار قسمیں کی پاگل پنا ہے قسمیں. 36,000 مردان کی طاقت. بھائی دیکھو, اگر ایک شخص کے اندر 2 بندوں کی یا 4 بندوں کی سیکشل طاقت ہو تو سر اس کا آرگن لاسٹ کرے گا کوئی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آف دا سیکس, ٹھیک ہے. جس کے اندر 36,000 مردوں کی طاقت ہو سر, اس کا آرگن کتنی دیر لاسٹ کرے گا سر؟ خود ہی سوچ لیں, پھر خود ہی سوچ کیلکولیٹر لیں لینے سر. والا کام کر رہے ہو تم. سر وہی جو اس نے مولوی نے تمہید کیا, کیا وہ بندہ آدھے گھنٹے بعد فارغ ہو رہا تھا؟ آدھے گھنٹے بعد کیا وہ بغیر فارغ ہوئے نونوں کے پاس چلا جاتا تھا؟ کبھی فارغ ہی نہیں ہوا زندگی میں, تبھی تو اولاد نہیں ہوئی اس کی, فارغ ہی نہیں ہوتا تھا. ابے اس کو 36,000 مردوں کی طاقت نہیں کہتے, اس کو کہتے ہیں سیکشل ڈیپریسیشن تھی, اس کے اندر پرابلم تھی بھائی. 9 بیویوں میں سے ایک سے تو اولاد نہیں پیدا کر سکا, نکلتا ہی نہیں تھا بیچارے کا. اسپرمو ڈیفیشنسی ایک چیز ہوتی ہے جس میں آپ سیکس ویکس سب کرتے ہو لیکن آپ کا اسپرم ریلیز نہیں ہوتا, اسپرمو ڈیفیشنسی. تو ان کے ساتھ بھی میرے خیال سے شاید سر یہی مسئلہ تھا تبھی تو وہ کہ ان کہتے کا ہیں کوئی, 36,000 مردوں کی طاقت تھی, کیونکہ نکلتا نہیں تھا اس کا. ہاں وہ یہ سمجھتا تھا مجھ میں طاقت بہت ہے, اس کو پتہ نہیں تھا بیمار ہے بھائی تو. وہ دوائی کھانے کی وجہ سمجھتا رہا, مجھے اللہ نے طاقت ہی بڑی دی ہوئی ہے. ہاں علاج کرا اپنا. ابے اور اتنی طاقت, اتنا پانی پی رہا ہے, اتنا کھانا کھا رہا ہے, اتنا پانی پی رہا ہے, اتنا کھانا کھا رہا ہے, اور تیر جو ہے 2 ذرہ توڑ کے اس کو لگ گیا. اچھا خود ایڈم, میں اگر آپ کو یہ تعریف کروں, اگر میں ایڈم کی یہ تعریف کروں کہ ایڈم میں نا بہت مردانہ طاقت ہے, آپ کو زیادہ خوشی ہوگی یا کوئی عورت اگر یہ تعریف کرے تو آپ کو خوشی ہوگی؟ obviously یار, کوئی obvious سی بات ہے, کوئی ہے نا, فیمل ہی کہے گی تو مزہ آئے گا نا. ہے نا, یہ بندے کو کیسے رسول پتا کی لگے گا بھائی؟ تعریفیں, یہ رسول کی مردانہ طاقتوں کی تعریفیں سب, یا تو کوئی ان کی بیوی بولتی کہ انہیں بڑا مزہ آیا بھائی ان کے ساتھ کر کے, کوئی عورت سے حدیث ہوتی ہے, کوئی عورت سے بات ہوتی تو مانتے بھی چلو, یہ مرد ہی بتا رہے ہیں ان کی مردانہ طاقتیں ساری. کیونکہ سر مرد یہ دیکھ رہے ہیں کبھی ایک کے پاس, کبھی دوسری کے پاس, کبھی تیسری کے پاس, کبھی چوتھی کے پاس, کبھی پانچویں کے پاس, کبھی چھٹی کے پاس. وہ کہتے ہیں یار اب اس کو ہم اس کو کیسے ڈیفینڈ کریں؟ انہوں نے سو کال ڈیفینڈ کیا ہے. کسی انہوں عورت کو نے پتہ نہیں مزہ آیا یا محمد نہیں کی آیا. اس کی سیکسول ڈپرائیومنٹ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے حدیث بنائی گئی, اور تو کچھ نہیں. اور شیعہ تبھی تو کہتے ہیں کہ بخاری جو ہے وہ محمد کی شان کے خلاف ہے. اٹ از, میں ابھی کل ایک شیعہ اسکالر کی کوئی ویڈیو دیکھ رہا تھا, اور اس نے بخاری کے اوپر بڑی گالیاں نکالی تھی. اس نے کہا بخاری میں محمد کو ننگا دکھایا گیا. وہ جو پتھر والی حدیث میں دکھائی تھی, پتھر اٹھا رہا تھا, بڑا پسینہ آ رہا تھا, تو اس کے چچا نے کہا اپنا دھوتی اتار کے کندھے پہ رکھ لیں, ننگا ہو جا. اور محمد نے جیسی دھوتی اتار کے کندھے پہ رکھی, ننگا جی ہو کے جی جی, چٹ گر گیا. اس کے اوپر میں نے ڈیبیٹ بھی کی تھی 2-3 لڑکوں کے ساتھ. لیکن بات یہ ہے, وہ صحیح کہہ رہے ہیں یار بخاری میں کس قسم کی بکواس لکھی ہوئی ہے, کیوں لکھی ہوئی ہے؟ Why the hell it is even there? یعنی کہ محمد کو آپ نے ننگا کر کے لٹا دیا, کیا بکواس ہے, کیوں لکھی ہوئی ہے؟ بخاری جو ہے وہ محمد کی شان کو گرانے کے لیے, جو یہ ہے, ہم شیعہ جو ہے ہم صحیح کہتے ہیں, ہم صحیح بولتے ہیں, یہ جو نان مسلم ہے وہ صحیح پکڑتے ہیں ان چیزوں کو. تو ہی از رائٹ ان ایسنس اگر دیکھا جائے تو. اب یہ جو بندہ بولی جا رہا ہے, پونکی جا رہا ہے, اس کو کوئی سی لاجیکل بندے کے سامنے بٹھاؤ نا, وہ کہے گا بھائی پاگل کے بچے, 36,000 مردوں کی طاقت دے کے اللہ نے کیا اس کے سپرم میں سے اسلام نکلوانا تھا؟ وکی ڈونر بننا تھا انہوں نے اس زمانے کا. کمال ہو گئی یار, حد ہوتی ہے یار, کوئی کتبنے کی حد ہوتی ہے یار. ایلان مسک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے کوئی 14,000-15,000 بچے ہیں, وہ بھی اس طرح سے کہ اس نے اپنا اسپرم ڈونیٹ کیا ہے بہت ہزاروں جگہوں پہ نا. تو لیکن چلو وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن یہ تو بالکل الگ بات ہے کہ ایک آدمی ہے جس کی
Sexual power is equal to 36,000 men. यार 36,000 क्या? हेलो भाई, क्या जा भाई बाहर जाके ऊँट ले फिर तू, क्या यार पीछे रह गया यार 36,000 लड़की को तो नहीं महसूस करता, लड़की तो मार देगा तो मगर के यार 36,000 मर्दा ही ताकत, ऊँट भी पावे मर जावे। तुम लोग अनम्यूट करके बैठो भाई, म्यूट करके नहीं हंसना। वो यही कह रहे हैं कि ये बात किसी को पता ना चल जाए, भाई कि ये बात किसी को पता ना चल जाए, वो 9 वाली बीवियों के साथ वाली बात ना पता चल जाए, उसके चक्कर में 36,000 वाली बात ले आओ। अरे भाई क्या 9 ऊपर नीचे रख के कर रहा था एक ही बारी में? भाई क्या बातें कर रहे हो यार, मेरा मतलब मार देगा वो तो यार। भाई यार अगर ताकत अल्लाह ने दी होती ना, तो मर्दाना ताकत दी होती ना, लड़ाई करता है ना, पता लगता कि कोई ताकत थी उसके पास। अल्लाह दो ने दो जर्रा बीवियां बख्तर बांध के तो ना बैठा होता, जब सुन खाता तो 2 दांत तो ना बाहर निकलते, वही बोल रहा हूँ, दांत उसके मुंह में रहते। अल्लाह ने बीबियां 9 दी और 36,000 की ताकत दी, और जंगिया 40 के ऊपर में लगाई और उसकी में ताकत दी नहीं। और जब भी लड़ाई का मौका आता था तो अली को ढूंढता था, अली तेरी आंखें खराब है, आ मैं तेरी आंखों को थूक लगा दूं, तेरी आंखें सही हो जाए, जा खैबर पे लड़ाई कर ले। अली खंदक पे बंदा आके ललकार रहा है, इससे लड़ाई कर ले। जब मौका आया, अली आ जा, अली अली आ तू लड़ाई कर ले, अली मेरा अली किधर है, अली आ जा, अली किधर है, अली। जब लड़ाई हुई है अली को बुला रहा है, जब लड़ाई हुई अली को बुला रहा है। अगर अली पास नहीं है तो उमर तलवार निकाल लेता था, तूने मोहम्मद के खिलाफ कुछ क्यों कहा, मैं तलवार। अबे और डंगर, मर्दाना ताकत तू लेके फिर रहा है, तलवारें कोई और तेरी चला रहा है, दूर फिटे मुंह तेरे पे यार, तेरे जम्मन ले दिन ते लानत। भाई ओबीदुर रहमान भाई भी आए थे, लेकिन वो भी पतली गली पकड़ के निकल लिए। ये मोहम्मद रेहान भाई के पास ले लेते हैं। अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आप क्या चाहते हैं, नबी की तौहीन करना चाहते हैं? इतनी आपको नहीं, क्या मसला है? हम तौहीन नहीं कर रहे, आपके उलमा तौहीन कर रहे हैं, उनको गालियां निकाल रहे उलमा हैं। कह रहे हैं तो आप उलमा कह रहे हैं तो उलमा के पास जाओ। तो यही तुम तो बैठ बता कर रहे हैं लगे हो बकवास करने, बार बार वो है। तुम कौन नहीं, होते हो? तो क्या मोहम्मद के पास दीन के ठेकेदार हो? क्या मोहम्मद के पास 3600 मर्दाना ताकत थी, 3600 मर्दों की मर्दाना ताकत थी सेक्स करने की? मानते हैं आप इस बात को? बोलो यार बोलो। ये 36,000 मर्दों की ताकत रख के मोहम्मद ने क्या करना था? स्पर्म में से इस्लाम निकालना था। हर एक स्पर्म बोलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर चला गया भाई, रसूलुल्लाह, चला गया। मेरे ठुल्ले के हर अच्छा। कतरे में से निकलेगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। वो जो कामा सूत्रा है ना सर, कामा सूत्रा कुछ भी नहीं है मोहम्मद की सेक्सुअल ताकतों के सामने। जो इस्लाम की स्पिरिचुअलिज्म है वो कामा सूत्रा है असल में। वो उसको नाम नहीं दे सके कामा सूत्रा का, लेकिन स्पिरिचुअलिज्म ऑफ इस्लाम इज कामा सूत्रा। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? मोहम्मद साहब कामा सूत्रा से स्पिरिचुअलिज्म अटेंड कर रहे थे। आ भाई आजा, कोई भी लड़की है हिबा कर ले अपने आप को, जो हिबा करना चाहे, जो तोहफे में देना चाहे अपने आप को दे दे तोहफे में। मोहम्मद साहब कामा सूत्रा से सूत्र स्पिरिचुअलिज्म कर रहे थे, यू नो, दैट वाज हिज गेम। अस्सलाम वालेकुम भाई। यार मैं आपको क्या सलाम बोलूं, आप तो इस्लाम के दुश्मन हो भाई। चलो सलाम तो क्या है, आदाब बोलो, नमस्ते बोलो, राम राम बोलो। वसल्लम के शान में गुस्ताखियां किए जा रहे हो, बदतमीजियां किए जा रहे हो, हमारा दिल दुख रहा है यार, हम कुछ कर नहीं सकते, बेबस है। आपका दिल तो दुखने क्या पे करोगे क्या भाई आप? ना भाई, आपका दिल दुखने पे मैं आपके साथ, सुने तो सही है, मतलब ऐसा हसन रजा साहब, अच्छा सुन लिया ना, सुने तो एक सेकंड चुप तो रहे, एक सेकंड सुने तो। हम आपका दिल दुखाने के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ, लेकिन हम जो बोल रहे हैं वो तो बोलना बंद नहीं कर सकते, सॉरी। चले हसन भाई आप बोले, आप क्या कहते हैं, मौलवी गलत है या आप गलत है? यार मौलवी कोई फरिश्ता थोड़ी है यार, मौलवी सही बोल रहा है। अब इस्लाम के बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, अब हर किसी की अलग अलग थिंकिंग हो सकती है। कोई अब इस्लाम में फरोई मामला बहुत सारे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। आपकी क्या थिंकिंग है? मौलवी गलत है ना?
آپ کی کیا تھنکنگ؟ مولوی غلط ہے نا ابھی جو بول رہے ہیں ان میں دیکھیں 36,000 مردوں کی طاقت ہے. کہ دیکھیں عام آپ انہیں ایک ہمارے جیسا عام انسان سمجھ رہے ہیں. اللہ پاک نے انہیں میں نبی ان کی بنایا. بات نہیں کر رہا, میں اس مولوی کی بات کر رہا ہوں. اس مولوی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ صحیح یار یہ ہو کیسا سکتا ہے صحیح بول رہا ہے غلط بول رہا ہے؟ ایک دو بار میں نے اس کی ویڈیوز دیکھی. پہلے یو ایس کا کوئی مولوی ہے, ہمیں نہیں پتا. اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمارے بارے میں ان لوگوں نے اب جس کا جو دل چاہتا ہے وہ اپنی کہانیاں سنانے تو یہ لگ غلط جاتا ہے. بول رہا ہے, یو مین یہ غلط بول رہا ہے؟ مے بی میں بھی کوئی یو چیز نہیں ناٹ شیور, ہوتی. ہو سکتا ہے صحیح بول رہا ہو, اس کا مطلب مے بی کا تو مطلب یہ وہ ہو سکتا ہے صحیح بول رہا ہوں. دیکھیں میں صحیح اور غلط کی بات نہیں کر رہا. ہم ایک صحیح عام غلط کی آدمی, بات کر رہے ہیں نا, لیکن اور آپ کو آئی ایم سوری صحیح غلط کا ہی جواب دینا پڑے گا. آپ صحیح سمجھتے ہیں اس مولوی کی بات کو یا غلط سمجھتے ہیں؟ یار دیکھیں اس کے پاس کوئی لاجک, اس نے کوئی حدیث بتائی آپ کو؟ میں نے تو صرف آپ کی گفتگو سنی. آپ اس کی بات کو صحیح سمجھتے ہیں یا غلط سمجھتے ہیں؟ جو اس نے یہ بات بولی ہے اس نے حدیثوں کی لاجک بھی بتائی ہے, حدیثوں کے ریفرنسز بھی دیے ہیں, وہ آپ کا کام ہے چیک کرنا. اب وہ ویڈیو چیک کریں, اس میں سے حدیثوں کے ریفرنس تلاش کریں, سب بتایا ہے میں نے اس نے. اب میں آپ نے تو ابھی بتائیں تک کہ ویڈیو آپ کا دیکھی اس نہیں ہے, میں مولوی نے کے آپ کو بارے میں کیا خیال ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے اپنی طرف سے اس نے سنا رہا ہوں کہانیاں. اور مطلب ٹھیک ہے, جس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی میں اتنی طاقت نہیں تھی. دیکھیں نبی آپ عام آدمی سمجھ رہے ہیں نبی کو. یار آپ عام آدمی تو نہیں ہے, عام آپ کا یہ آدمی میں اور ماننا ایک ہے کہ نبی. مطلب نبی میں اتنی طاقت تھی؟ ابھی ہم اس بات کو سیٹ کر چکے ہیں, وہ مولوی بکواس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب ابھی اس سے تو آگے آپ چلتے ہیں. اگر ابھی آپ یہ ویڈیو کر رہے ہیں, آپ معراج کے اوپر ویڈیو کر لیں تو آپ معراج کے اوپر نہیں نہیں مان جائیں, سکتے. ادھر ادھر مت جائیں. نہیں نہیں احمد, نہیں ادھر ادھر نہیں جائیں. آپ ابھی اس بات کو یہاں سے آگے بڑھاتے ہیں کہ ہم نے اتنا مان لیا ہے کہ مولوی غلط بول رہے ہیں. یہ صحیح ہے, ہو ہم آگے سکتا ہے چلتے ہیں اب اس بالکل. بات سے. ٹھیک ہے, ہم اس بات سے آگے چلتے ہیں. اگر یہ مولوی غلط بول رہا ہے تو اس بات کا لبے لباب یہ نکلا کہ نبی میں پھر اتنی طاقت نہیں تھی جتنا یہ بتا رہے ہیں مولوی. ٹھیک ہے, پھر آپ اس بات سے بھی ایگری کریں گے؟ نبی اور میں جج نہیں, یہ مولوی اور میں جج نہیں کر سکتے نبی کے اندر دو کتنی نمبری اب طاقت تھی. آپ کی نہیں, اب آپ دو نمبری پہ آ گئے. آپ نے اتنا نہیں تو مان لیا کہ یہ مولوی جج یہ جھوٹ بول رہا ہے. تو اگر وہ بھائی جھوٹ اس کو بول رہا ہے, کیا تو اگر وہ پتا, بات اس کو جھوٹ ہے تو اس کا مولوی کو مطلب کیا نبی کے پتا. اندر اتنی میں طاقت دو نہیں تھی. نمبر پہ نہیں آیا, اس کو کیا پتا, اس کو کیا پتا یار, اس کو کیا پتا. اس کو جو بھی پتا ہے یا نہیں پتا, اب ہم آپ وہ اس کو جھوٹ یہ بول بات رہا ہے, کہتے ہیں اس کو ہم آگے کہ چل چکے ہیں اس بات سے, دیکھیں اور میری آرگومنٹ بات ہمارا سنیں. آگے بڑھ اگر چکا آپ ہے. کہہ وہ رہے ہیں آدمی جھوٹ بول لیکن رہا ہے. آپ اب کہہ آگے رہے بتائیں ہیں کہ اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو کیا نبی کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی؟ میرا نبی تو بہت طاقتور تھا. اس کا تو بس 36,000 پھر آپ نے صحیح 36 بول اور رہا اس ہے. کی پھر یہ کاؤنٹ مولوی نہیں کر مولوی سکتے کیسے نا. غلط ہوا؟ پھر یہ مولوی اس کی ٹھیک بول رہا کاؤنٹ ہے. نہیں کر سکتے نا, ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے نا. ہمیں تو اوکے مے ہم بی, کون اوکے ہوتے ہیں مے یار. بی ناٹ 36,000, مے بی 12,000. اچھا علی بھائی ایک سیکنڈ, علی بھائی ایک سیکنڈ رکیے گا, تھاؤزینڈ سوری. سوری علی بھائی ہاں ایک بولے. سیکنڈ رکیے گا, ایک سیکنڈ. حسن, تو نبی عام آدمی سے بڑا تھا؟ بے شک بے شک, اللہ کا رسول الگ ٹھیک عام ہے, آدمی سے بالکل. یار بہترین آپ بہترین. ہاں بس یار ٹھیک ہے, سمجھ لیا سمجھ لیا. مجھے بتائیں احد میں انہوں نے 2 ذرہ بختر پہنی ہوئی تھی, پھر بھی ایک بندہ آیا اس نے ہاں کسون مارا, یہ نبی کے بہت دیر 2 سے دانت آپ باہر کی یہ نکل آئے. گفتگو میں سن رہا بولیے تھا سر, حکم کہ کریں. علی کو بلایا. علی کو دیکھیں نہیں, ابھی اللہ محمد تعالیٰ کی نے بات ایک کر رہا ہوں. وہ دیکھیں اسٹیپ بائی اسٹیپ, منٹ. اسٹیپ بائی اسٹیپ, اسٹیپ بائی اسٹیپ. علی کو بلانے والی بات بعد میں کریں گے. احد میں محمد کو ایک بندے نے کسون مارا پٹاخ کر کے, اس کے دونوں دانت باہر نکل آئے. ابھی آپ کہہ رہے ہیں اس میں ایک یہاں مرد سے زیادہ بشری تھے آدمی کی تقاضے طاقت. انسان تھے پراپر, اللہ نے تو ان کو طاقت انسان کہاں پہ پیدا تھی کیا. پھر طاقت کہاں پہ تھی ملٹیپل مردوں کی؟ صرف پرائیویٹ پارٹ کے اندر طاقت تھی, نہیں جسم میں نہیں پرائیویٹ تھی. پارٹ اور بے شک کیوں نہیں تھی. آپ نے دوسری چیز نہیں پڑھی. آپ کو میں ایک حدیث کا ریفرنس نہیں سینڈ کروں. ایک سیکنڈ, آپ نے وہ بندہ دیکھا ہے, وہ آرلینڈ شوالز نگل دیکھا نہیں ہوا؟ شواز نگر تو چھوڑا, یہودیز نہیں نہیں دیکھا ہوا اس کو خیبر کے دیکھیں یار, خیبر کے سنے یار, صبر. آرلینڈ شوالز نگل کو دیکھا ہوا؟ ہاں بالکل. اوکے, اس کو آپ جیسا بندہ ایک کسون مارا, اس کے دانت باہر نکل سکتا؟ نہیں مشکل ہے. تھینک یو سو ویری مچ. آرنلڈ شوازنیگر کے اندر ایک بندے کی طاقت ہے یا 10 بندوں کی طاقت ہے؟ اگر آنگن کے منہ پہ تیر لگے گا آ کے تو نہیں ٹوٹیں منہ گے. پہ تیر نہیں لگا, تیر نہیں لگا, تیر ذرہ بختر میں لگا تھا. میں آپ کو دکھا دوں گا, کوئی مسئلہ نہیں, سارے ریفرنس ہے میرے پاس. مکتا نہیں ابھی بھائی, اس کے بہت پہاڑ پہ تھے, پہاڑ پہ تھے. منہ کے اندر تیر نہیں لگا تھا, منہ پہ کسون لگا تھا. کسون سمجھتے ہیں؟ جی مکہ. جی, وہ تھینک یو. لوہے کی ہاتھوں میں وہ لوہے کی وہ پھنس اب گئی تھی مجھے یہ بھائی, بتائیے, وہ والا. اب مجھے یہ بتائیے, محمد میں آپ نے کہہ دیا کہ ہو سکتا ہے 36,000 مردوں کی طاقت ہو. جس بندے میں 36,000 مردوں کی طاقت ہے, وہ ایک کسون مارنے پہ نیچے کیسے آ گیا؟ مجھے یہ سمجھائیں. بھائی بشری انسان, اللہ نے انسان بنا کے بھیجا ہے نا بھائی. اوکے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی ساری طاقت صرف پرائیویٹ پارٹ میں تھی, سپرم نہیں کے اندر مولوی پرائیویٹ غلط پارٹ. کہہ رہا ہوگا, مولوی غلط کہہ رہا ہوگا. کیوں, میں مولوی کو ڈیفینڈ تھوڑی کر رہا ہوں یار. ابھی آپ نے کہا میں بول رہا ہوں کہ عام انسان سے مختلف ہوتا ہے نبی. یار ہم آپ کی طرح تو نہیں ہے نا یار. یار, آپ آپ جب اپنے دل کرتا ہے بھگوان گیم کی چینج اگر کر کوئی لیتے ہیں.
ہیں جی آپ کا کوئی دین ایمان ہی نہیں ہے نہیں کیوں نہیں ہے, میں الحمدللہ مسلمان ہوں. کہ جیسے مسلمان آپ کا دین ایمان ہے ہی کوئی نہیں, کبھی آپ کچھ کیوں کہتے نہیں ہیں کبھی بھائی, کچھ کہتے ہیں. یہ آپ سے مجھے آپ سے تھوڑی سرٹیفکیٹ لینا پڑے گا مجھے یار. نہیں میں نے کب کہا کہ آپ مجھ سے سرٹیفکیٹ لیں, لیکن ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہ دین ایمان ہی کوئی نہیں. کبھی کہتے ہیں ہاں اس کے اندر طاقت تھی, وہ عام مردوں جیسا نہیں تھا. کبھی آپ کہتے ہیں مرد, یہ عام مردوں والی بات ہے یار, چوٹ لگے گی تو دانت تو یار ٹوٹیں گے. کیا تھا وہ, مرد تھا, عام انسان تھا یا نہیں تھا؟ بالکل بشری نور تھے وہ. بشری نور تھے, عام انسان نہیں بشری تھا. نور. نہیں, بشری نور, یہ کہانی بھی سیٹ کرتے ہیں ان سے. یہ بشری نور کہاں سے لیا آپ نے, کہاں لکھا ہوا؟ اب میں آپ کو سارے ریفرنس, میں عالم نہیں ہوں یار, میں آپ کو آپ عالموں عالم والی نہیں ہے بات ہے. سر, آپ عالم نہیں ہیں, آپ کچھ بھی نہیں ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ میں بشری نور بھی آپ نے مسلمان کہیں ہوں, سے ایک نہیں سنا. الحمدللہ مسلمان ہوں, نہیں آپ مسلمان جتنی نہیں میری ہیں, نالج ہے میں اس کے تحت بات کر رہا ہوں. آپ مسلمان بھی نہیں ہیں, آپ ایک کنفیوزڈ انسان ہیں. نہیں آپ کنفیوز انسان ہوں گے, آپ ہوں گے, یہ آپ نہیں آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں یار, آپ یہاں پر کیا گندی اور مذاق اڑا گھٹیا رہے باتیں کیوں کر رہے ہیں, ہیں؟ آپ سے اس کا ان باتوں کا کیا تعلق. ایک شخص ہے, ایک شخص ہے آپ محمد نام کا. مسلمانوں کی دل آزاری کر رہے ہیں. ہاں کیونکہ مسلمان ہماری دل آزاری کرتے ہیں. ایک شخص کیا ہے محمد مطلب, نام کا, ایک شخص ہے محمد نام کا, اس نے کہا جو ایکس مسلم ہو اسے قتل کر دو. اس محمد کیا جیسے بغیرت شخص کو ہم دکھائیں بھی نہ کہ وہ کتنا بغیرت تھا. استغفر اللہ. دیکھو یار, مجھ سے جب تک بات کر رہے ہو کائنڈلی ایسے بات نہ کریں مجھے, تو مجھ محمد سے نے آپ. تو پھر آپ مجھے قرآن میں سے اور حدیثوں میں سے مرتدوں کی سزا ختم کروا دیں پلیز. کس دن کروا کے آئیں گے؟ میں آپ سے سوری بھی بولوں گا اور اپنی بات بھی واپس لوں گا. نہیں تو یار مرتد, کیا آپ اسلام میں آ کے اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہو نا یار. ارے نقصان نہیں پہنچا رہے, ہم اسلام میں پیدا ہوئے تھے, اب اسلام چھوڑ دیے, ہماری سزا قتل ہو گئی, کیوں؟ کیوں یہ بھائی, تو کیا مسئلہ ہے, کیا کیا ہم نے؟ ہم اب اس لیے کر رہے ہیں ہاں کہ بس بھائی اگر بولے بھی مرنا ہم نا, نے ویسے ہی مطلب ہے, مرنا تو ہم نے ہے ہی تم لوگوں کے ہاتھوں, تو کیوں نہ ہم تو اسلام کو بھی بولے توڑ نا. کے مرے. دکھائیں تو صحیح کہ اسلام ہے کیا چول دیکھو, انسان. میں تو اپنا چہرہ بھی دکھا رہا ہوں, آپ تو چھپے ہوئے بیٹھے ہوئے, میں تو اپنا چہرہ بھی دکھا رہا اسی ہوں لیے لوگوں چھپا کو. ہوا ہوں نا, کیونکہ یہ آپ لو, جیسے لوگ مارتے ہیں نا. یہ لو, ہاؤ آر یو. اور بولو منا بھائی, آپ تو بھی چہرہ لے لو. دکھا دو, ان کی تسلی ختم ہو جائے تاکہ. ہاں بھائی اور بولو. آپ تو داڑھی ہاں رکھے بھائی, ہوئے سب کچھ, آپ اتنے جب اسلام کو تو سمجھتے ہیں تو یہودی آپ نے داڑھی ایسے نہیں رکھتے, یہودی نہیں رکھتے داڑھی. محمد نے داڑھی تو چوری کی یہودیوں سے. ابے تو نہیں یار, کیمرہ یہ میں تو بند کر رہا ہوں بھائی, تو آپ یار, کے کیمرہ دکھانے والی بات تو آپ کی فیل ہو گئی, تو اس سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. اب آگے بولو. میں کون سا کوئی ایسا جہادی ہوں جو میں آپ کو مارنے پہنچ جاؤں گا یار, یار میرے تم, آپ دسترس میں ہیلو ہو. ہیلو 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 ہیلو, تم لوگ کرتے ہو ادب الحیال اور علم الدجال, یہ دونوں علم اور ادب جو ہے اسلام کے اندر ہی ہیں. تم نہیں کرو گے, تم بچے ہو گے, تم ہپوکریٹ ہوگے پہ بھی, یا تم ان پڑھ ہوگے, تمہیں پتا نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور جس سے کہ تم مونچھوں کو تاؤ دے رہے ہو, تم پیور ڈیفینسو پوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہو, کیونکہ تمہیں امب کا پتا نہیں ہے اسلام اچھا, کا, ٹھیک ہے. اگر پتا ہو تو تم اس طرح کی بات نہ کرو, ٹھیک ہے. تمہارا باڈی پوسچر اینڈ ایچ اینڈ ایوری تھنگ از پیور ڈیفینسو. تو آپ سے گزارش ہے ہماری ویڈیوز دیکھیں اچھے طریقے سے, اسلام کو سمجھیں, اپنے مولویوں سے پوچھیں, اور پھر ہمارے ساتھ آ کے ڈیبیٹ کریں. میرا چینل ہے ایڈم سیکر کے نام سے, ایڈم مجھے سیکر اردو کے نام سے, میں 12 ہاں ایڈم سیکر اردو کے سوری. نام سے میرا چینل ہے. وہاں پہ میں نے ابھی کل دکھایا تھا کہ فاطمہ کو آپ لوگوں نے کس طریقے سے ذلیل کیا محمد کی وفات کے بعد, ٹھیک ہے. ایڈم سیکر اردو چینل پہ جائیں, وہ ویڈیو دیکھیں, باغ فدق کا واقعہ. آپ تو اور اسلام کو بدنام کر آپ رہے ہو, مجھے بس آپ کو بتائیں کہ کچھ نہیں محمد پتا. کی بیٹی کو اگر محمد کے صحابوں نے اس طریقے سے ذلیل و خوار کیا ہے, پھر بھی آپ اسلام کو اسلام سمجھتے ہیں. محمد کو بھی آپ نے 36 مردوں کی طاقت دے دی, 9 بیویوں کے ساتھ ایک ہی رات کو ڈنگ ڈونگ مچا نہیں, رہا ہے, ابھی آپ آپ اسے محمد کو ڈیفینڈ غلط کر کہہ رہے ہیں یہاں پہ. رہے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غلط کہہ رہے ہیں, ان کی بیٹی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. آپ کون لوگ ہیں؟ کیا مطلب کون لوگ ہیں؟ ہم اس کی بیٹی کو ڈیفینڈ تو نہیں کر آپ رہے, کا ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کے صحابیوں نے محمد کی بیٹی کے ساتھ کیا گیا. ہمیں آپ مجھے بول رہے ہیں کہ جی بھائی, محمد کو کچھ نہ کہو. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے صحابیوں نے محمد کے مرنے کے بعد, جب تلوار ٹوٹ گئی نا محمد کی, مرنے کے بعد اس کی بیٹی کے ساتھ کیا رنگریلیاں کی, وہ آپ کو نظر آئے گا, تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ آپ کے صحابی بھی مانتے تھے کہ محمد کوئی پروفٹ نہیں ہے, صرف بادشاہ ہے. بادشاہ گیا, گیم نہیں ختم. ایسی کوئی بات نہیں, بادشاہوں کی ہاں حکومت ٹھیک ہے. 1500 سال بعد نہیں چلتی بھائی, کون سے سمجھے. بادشاہ کی حکومت چل رہی ہے؟ کون سے محمد کی حکومت چل رہی ہے اس وقت؟ دکھائیں شریعہ کنٹری کون سی ہے اس وقت؟ بھائی محمد اسلامی کی کرسی کے اوپر, پارلیمنٹ. محمد کی کرسی کے اوپر اس وقت کون سا بیٹھا ہوا ہے آپ کا؟ آپ جیسے لوگوں کو, لبرل لوگوں کو تکلیف ابے ہو یار جاتی ہے نا, کون بیٹھا اسلام کی یار؟ بات نہیں پوری کرتے. دنیا کی 208 کنٹریز میں سے ایک جگہ پہ دکھا دو جہاں افغانستان پہ میں ہے, محمد کی کرسی. افغانستان کون میں بیٹھا ہے. ہے افغانستان میں؟ کون سا بندہ ہے؟ یہ تو جمہوریت کے رونے رو رہے ہیں. خیر وہ تو ایک الگ بات ہے. بابا جی کا ٹھلو نا. اور بھائی خلافت بابا جی کا عثمانیہ ٹھلو, ختم کی سازشوں کی. ہاں سازش تھی, سازش ختم ہو گئی نا. ود ان 100 ایئر خلافتیں ختم ہو گئی.
آپ مجھے کہہ 14 سال لیکن تک خلافت چل رہی ہے، 100 جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ 200 ارے سال بھائی ہوئے، ابھی 200 ایک سال سیکنڈ، خلافت عثمانیہ ختم ہوئے ہوئے ایک یار. سیکنڈ بھائی، ایک سیکنڈ. جب علی مرا اس کے بعد خلافت عثمانیہ کس کے پاس تھی؟ کس کا کیا؟ دوبارہ بولیے. علی کے مرنے کے بعد خلافت عثمانیہ کس کے پاس تھی؟ امام حسن کے پاس ہے، تو امام حسن کے پاس کب؟ حسن کو تو خلافت چھری دے عثمانیہ. کے مروایا. آپ کو تو یہی بھائی، آپ کو تو یہی نہیں پتا خلافت عثمانیہ ہے کیا؟ آپ مجھ سے حسن کے بول رہے پاس ہو، نہیں آپ تھی، چار باتیں آپ کو پتا ہے، آپ معاویہ کے باتیں پاس تھی، معاویہ لے کے ہاں بیٹھ گیا تھا. خلافت عثمانیہ کی خلافت تھی، وہ خلافت تھی، خلافت ابے عثمانیہ. ڈنگر، وہ آپ لوگوں کی ایک اور کہانی ہے، مجھے اس کہانی میں نہ جاؤ. جو عثمانی حکومت تھی اس کی خلافت عثمانیہ اصل میں معاویہ کے پاس تھی. یہ آپ لوگوں کی چل ہے کہ نہیں جی حسن کے نہیں، پاس تھی. سلطنت اس کے عثمانیہ بعد کس کہہ کے دو. پاس تھی؟ ملوکیت تھی، امیر اس کے معاویہ بعد کے کس کے پاس. پاس تھی؟ اس کے بعد تھی یزید کے پاس. یزید نے کیا مسلمان کلمہ کو اس نے پکڑ کے رگڑ رگڑ کے مارا امام حسین کو کربلا کے دوران، غلط کیا نا، رگڑ تو کون رگڑ کے. مسلمان ڈیفینڈ کرتا ہے اس کو بھائی؟ کون سا مسلمان ارے ڈیفینڈ بھائی، کرتا ہے؟ ایسا بندہ تھا کہ میں کہتا ہوں کہ آج کل کے لوگ کتے کو بھی ایسے نہ مارے جس طریقے سے اس نے امام حسین اور اس کے تمام ساتھیوں کو وہاں پہ رگڑ رگڑ کے کتے کی طرح روندا. تو کون ڈیفینڈ کر رہا ہے ایگزیکٹلی. اس ظالم آدمی کو؟ ہم تو اس کے خلاف ہیں. اور اس کے باپ کو رضی اللہ عنہ کہنے والے بھی آپ لوگ، اور وہ بھی مسلمان کلمہ کو. مسلمانوں نے مسلمانوں کو مارا. ڈیفینڈ کون کر رہا؟ میں کہہ رہا ہوں ڈیفینڈ کرو، میں دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں. ہر کوئی نہیں دور میں مانتا تھا ہر محمد دور کو. میں ہر طرح کے لوگ، ہر دور میں ہر طرح کے لوگ آئے ارے دنیا میں. کوئی نہیں مانتا تھا آپ کو محمد پتا کو. ہے منافق تھے بھائی. کون مانتا تھا محمد کو محمد کے مرنے کے بعد؟ آدھے سے زیادہ لوگوں یزید نے نے تو ساتھ امام چھوڑ دیا. حسین کو مارا. اس نے وہ اس کا بیٹا تھا. اس کے بیٹا کس کا بیٹا تھا؟ ابو سفیان یزید کا کے بیٹا بیٹے تھا. نے ابو خلافت بھی سفیان چھوڑ کون دی اس تھا؟ کی جس وجہ نے سے. رسول کے ساتھ خود جنگ کی یزید تھی. کے بیٹے کا نام بھی آپ کو معاویہ تھا بھائی. یزید کے میں بیٹے آپ کا کو یہ نام بتا بھی رہا ہوں اس کے معاویہ. باپ اس کا کی بھی نام خلافت یزید چھوڑ کا. دیا. یزید نے مارا امام حسین کو. اس کا باپ تھا معاویہ. معاویہ کا باپ تھا سفیان. سفیان نے جنگ لڑی خود نبی کے ساتھ. تو یہ تو پورا خاندان ہے جو اسلام کے ساتھ لڑتا ہے. تو آپ کیا سکھا رہے ہندا، ہو ہمیں بھائی؟ اس کی بیوی کا نام تھا ہندا. ہندا نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا. آپ جی مجھے یہ نہیں پورا بتا. سبحان اللہ. خاندان اسلام کا دشمن ہے سر. تو مجھے بتائیے، جو خاندان اتنا بڑا تھا، جو کہ اس طرح کا کتنا کتا خاندان تھا، اس کے خاندان کے معاویہ کو بٹھایا کس نے حکومت پہ؟ بس وہ جنگ ہوئی، حضرت علی سے جنگ کی اس نے. کعب جنگ کی حضرت علی تو ہمارے مسجد کے اندر کس نے چھڑا کھونپ کے مار دیا علی کو نماز پڑھاتے ہوئے؟ کیا بچوں والی بات کرتے ہو؟ جنگ میں مارے؟ یار نہیں، کمون جنگ یار، میں تم لوگوں کو دو اپنی جنگیں ہسٹری نہیں نہیں، پتا. دو جنگیں، جنگ اب جمل اور جنگ صفین. اگے جنگ جمل عائشہ کے ساتھ ہوئی تھی، محمد کی بیوی عائشہ کے عائشہ ساتھ کے نہیں. ساتھ علی لڑا تھا. حضرت امیر معاویہ آئے، حضرت عائشہ اس کے اندر شامل تھیں، بس تو گئی تھی اور ابے ڈنگر، عائشہ اس کی لیڈ تھی. وہ بھائی تمیز سے، ادھر تمیز سے. کیا تمیز سے؟ تمہیں کچھ پتا ہے نہیں، تم ابے بیچ میں بھائی یار، اپنی تم کہانیاں بات ڈالتے تو جا رہے ہو. تمیز نہیں ہے. تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ایسی باتیں کر رہے ہو. میں صرف یہ دیکھ کے آیا ایک دم چینل پہ. بہرحال تم دل آزاری کر رہے ہو. ایکس مسلم تم لوگوں کو واقعی میں مسلمان کہلانے کا حق ہی نہیں ہے یار. اور تم یار اچھی مسلمان بات ہے، شکر ہے نہیں کہلا آپ سے رہے نا باہر ہم. نکلے بھائی. ہم کب ہاں کہہ تو رہے ہیں ٹھیک کہ مسلمان ہیں؟ ہے. یہ تو اچھا تمہیں مجھے بھی اب بات. یہ بتاؤ، دیکھو ابھی تو کہ آپ تمہارا میری کوئی قرآن بات جو نہیں ہے. سنو. اچھا ہاں اب ایک بات بتاؤ، تمہارا قرآن جو ہے، تمہارا جو قرآن ہے، وہ تمام نان مسلموں کو حرامی کیوں کہتا ہے؟ نہیں، کوئی نہیں کہتا. یار یہ آپ کو کس نے کہہ کے نہیں کہتا؟ پتہ نہیں، آپ گنتی چنتی کی چنی باتیں آپ اس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے لا رہے ہو اور باتیں کرتے ہوئے بس. یار دیکھیں، بات سنیں. آپ کو پہلی بات مجھے بتا دیں کہ آپ کو یہ کس نے کہا ہے کہ قرآن تمام نان مسلموں کو حرامی نہیں کہتا؟ پہلے یہ بتا دیں، پھر ہم آگے چلتے ہیں. چلے، مجھے علم نہیں ہے اس بارے میں. جو مجھے نہیں پتا وہ میں نہیں بول سکتا. آج جو مجھے بہترین. دیکھیں نا، دیکھیں اب یہ دیکھیں یہ اچھی بات ہوئی نا. اب ہم ایٹ لیسٹ جو ہے نا، ہم بات کر سکتے ہیں، آگے چل سکتے ہیں. اچھا اب مجھے آپ بتائیں، قرآن میں ایک آیت ہے، ٹھیک ہے، اور وہ آیت آپ کو کہتی ہے کہ ذالکا زنیم، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مجھے عربی نہیں آتی بھائی. آپ کو عربی نہیں میں آتی؟ آپ کے ساتھ جڑ گیا. اب اگر آپ مجھ سے اس طرح کی، جو میں عالم نہیں ہوں، مجھ سے اس طرح کے سوال میں پراپر آپ کو نہیں جواب دے پاؤں گا اس طرح کے. جس طرح آپ شاید آپ جو باتیں کر رہے ہیں وہ اتنی میری نالج نہیں ہو. جن چیزوں پہ آپ کو کمانڈ حاصل ہے، آپ اسی کے بیس پہ ویڈیوز کرتے ہیں، اسی سے پیسہ کما رہے ہیں. تو ارے یہ ساری بھائی چیزیں تو پیسے کو میں چھوڑے، تو ہم پیسہ سر یہ دیکھیں سر، دیکھیں میں آپ کو صرف دکھانا، سر اسکرین دکھائیں ان کو. یہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم محمد صاحب کو برا کہہ رہے ہیں. محمد صاحب نے ہمیں اور قرآن نے ہمیں کیا کیا کہا ہے، تو ہم کچھ کہیں بھی نا. دکھائیں سر اسکرین دکھائیں، سر اسکرین دکھائیں. ہیلو بھائی،
ہاں جی یہ سر دیکھ لیں قرآن کی آیت ہے چیپٹر نمبر 68 کی آیت نمبر 13 ہے. کیا ہے سر؟ 68 کی آیت نمبر 13 ہے. یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں ان سب کے ایوب کے ساتھ بد اصل ہیں. بد اصل اسے کہتے ہیں شوگر کوٹڈ ٹرانسلیشن. شوگر کوٹڈ ٹرانسلیشن کو اگر ہم عرب کے اندر دیکھیں کلام عرب میں یہ لفظ اس ولرتا کے لیے بولا جاتا ہے. دراصل ایک خاندان کا کافر نہ ہو بلکہ اس میں شامل ہو. کیا یہ اتنی لمبی کہانی ہے؟ اصل گیم بتا دو نا کیا مسئلہ ہے. اتنا مشہور تھا کہ نام لینے کی ضرورت نہیں تھی. چلو اس نے انہوں نے اردو کی گیم ڈالی. دوسری کو پڑھ لیتے. زنیم کے معنی بعض سلف کے نزدیک ولدترا حرام زادے کے ہیں. حرامی حرام زادہ. جس کافر کی نسبت یہ آیتیں نازل ہوئی وہ ایسا ہی تھے. ٹھیک ہے کافر تھے نا جو ان کو کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ حرامیہ حرام زادہ. ٹھیک ہے آپ لوگ جو ہو قرآن آپ کا ہمیں اتنے ناموں سے پکارتا ہے. ٹھیک ہے ہمیں اچھا تو حرامی بول رہا ہے. ایک سیکنڈ رکے تو ہم قرآن دینے والے کو حرامی کیوں نہ بولے سر؟ ہم کیسے دیکھو قرآن دینے والے کا قرآن نہیں قرآن اللہ کا کی کتاب ہے. نہیں یہ کہیں پہ ثابت نہیں ہوتا. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک شخص آیا اس کا نام محمد تھا. سن لیں آپ کے لیے نا آپ کا ایمان ہے ہمارا تو ایمان نہیں ہے نا. ہمیں ثابت ثبوت چاہیے. کون سے چیز کو فالو کرتے ہیں آپ کسی کو نہیں مانتے؟ سنیں قرآن جو ہے جب آیا دینے والا کون ہے؟ سنگل پرسن محمد. اسی نے بولا یہ مجھے جبرائیل نے دیا. اسی نے بولا جبرائیل اللہ سے لے کے آیا. لہذا حضور پاک کا استاد کون تھا؟ ہمارے پاس صرف ایک ہی بندہ ہے محمد جو کہ تمام کہانی ہمیں دے رہا ہے. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کہاں سے آئے وہ کہاں سے ان کو علم ملا؟ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہمارے پاس تیسری کوئی حجت ہی نہیں ہے کہ یہ کہاں سے آیا اور کہاں سے نہیں آیا. اب آپ نے کہا محمد کا استاد کون تھا کہ قرآن ہمیں کافروں کو حرامی بول رہا ہے. یہ تو لرن ہوا آپ کا. اللہ کا کلام ہے. ارے وہ تو میں نے پہلے کہہ دیا کہ ہمارے پاس اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے. آپ کے پاس ہے؟ آپ نہیں مانے تو میں کیسے منوا سکتا ہوں؟ وہی تو سر ایویڈنس پہ مانیں گے نا بھائی. ایک ہی بندے نے کہہ دیا اللہ کا کلام ہے میں مان لوں کیوں بھائی؟ کوئی ایویڈنس دیا اس نے؟ آپ کیسے پیدا ہو گئے آپ مانتے ہیں؟ میں نے پیدا کیا پوری دنیا. ہاں میں نے پوری دنیا بنائی ہے. ثابت کریں. میں نے کہہ دیا کن فیکون ہو گئی. اللہ کو ثابت کر کے دکھا دیں. جس طرح آپ اللہ کو ثابت کریں گے اسی طرح میں ثابت کر دوں گا کہ اللہ نے بنائی ہے. مر جائیں گے ایک دن. آپ نے تو مر جانا. اللہ تو مر چکا ہے 14 سال پہلے کا. جیسے ہی نہیں محمد پر اللہ بھی مر گیا. ہاں اللہ تو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہنے والا ہے. کس نے کہا؟ اگر قرآن اللہ کا کلام ہے نا محمد کے مرنے کے بعد اللہ کا کلام نہیں آیا اللہ بھی مر گیا. اگر اللہ نہیں مرا تو اللہ کا کلام آپ دکھا دیں. محمد کے مرنے کے بعد اللہ کی ایک آیت دکھا دیں کوئی. یار اللہ نے اس میں بتا دیا نا کہ آپ آخری نبی آپ کسی نبی کو نہیں وہی بھیجیں تو گے. بات ہے. تو میں نے بھی بتا دیا میں سر اللہ نبی آخری نبی گولی مارے اس کو کہیں بھی آخری نہیں لکھا ہوا. ٹھیک ہے سیل آف دا پروفٹ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے سیل کو ہم کسی اور دن ڈسکس کریں گے. دیٹس اے سیپریٹ ٹاپک. ونس اگین آپ نے کہا اللہ تو زندہ ہے. میں نے کہا اللہ مر گیا. تو کیسے ثابت ہوگا اللہ زندہ ہے؟ آپ اللہ سے کہیں ابھی ابھی ایڈم کو آ کے کوئی پیغام دے دے کوئی ثبوت دے دے اس کے زندہ ہونے کا. مطلب آپ اگر کون سے آپ کسی اسلام کسی مذہب کو مانتے ہیں یا آپ ایتھیسٹ ہیں؟ میں کسی کو بھی نہیں مانتا. میں سب کو مانتا ہوں. اور بتائیں it does not matter at this moment. It does not matter. نہیں what matters is کہ آپ نے اپنا آرگیومنٹ پریزنٹ کرنا ہے. اب وہ پریزنٹ کریں. آپ مجھے یہ مت بتائیں زمین کس نے بنائی کہاں سے آئی. بھائی میں نے سمپل سوال کیا ہے. ثابت یہ کرنا ہے قرآن اللہ کا کلام ہے. وہ ثابت کریں. دیکھیں میں نہیں ثابت کر سکتا. رائٹ ایگزیکٹلی دیٹ از وائی یہ حجت نہیں بنتی. اسی وجہ سے یہ چیز کبھی حجت نہیں بنتی. تو آپ غلط حجت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. برنگ سم تھنگ بیٹر. ساری چیزوں کو ایک طرف رکھیں. آپ ایک طرف رکھیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنی نازیبہ آپ گفتگو کر رہے ہیں کہ 3 انچ کا اور وہ یہ بات سن لیں. ایک شخص جو لڑکیوں کو سلیب بنا کے ان کے ساتھ سیکس فرماتا تھا. نہیں ایسی بات نہیں. نکاح ہوئے ہیں کوئی ایسی بات. ارے بھائی ایک سیکنڈ اگر آپ کو نہیں پتا نا سر صرف آج یہ علم لے لیں اور اپنے اسکالر سے پوچھ کے. سلیو کے ساتھ نکاح فرمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ماریا دوبارہ اگر میں تھوڑی نالج لے کے دوبارہ آپ سے رابطہ کروں کیسے ہوگا؟ سر آپ میرا چینل ہے ہر سیٹرڈے کو ہوتا ہوں میں رات 9 بجے کے بعد. میں آپ کو بتا دیتا ہوں ماریا قبطیہ محمد کی ایک کانکیوبائن سلیو گرل تھی. اس کے علاوہ محمد کے پاس 4 اور سلیو عورتیں تھیں. محمد صاحب ان کے ساتھ ڈنگ ڈونگ فرماتے تھے. میں سیکس اس لیے نہیں کہہ رہا آپ کو اچھا نہیں لگتا.
ٹھیک ہے. بڑی مہربانی اس آپ کے اس بعد طرح جو اس کے بعد آپ کے 11 بیویاں انہوں نے رکھی ہوئی تھی. اس کے علاوہ 9 سال کی بچی کے ساتھ انہوں نے سیکس فرمایا 53 سال کی عمر کے اندر. ٹھیک نہیں ہے. آپ کے شیعہ حضرات تو کہتے ہیں کہ 9 سال کی عمر نہیں تھی. شیعہ حضرات ضعیف کہتے ہیں نا, میں تو حدیث ارے شیعہ حضرات کہتے ہیں نا, میں تو نہیں شیعوں کو مانتا نا, میں تو سنی تھا نا. تو میرے کون سے مطابق دیوبندی یا اہل سنت؟ اہل سنت والجماعت, میرے مطابق 9 سال کی بچی کے ساتھ حضور نے 53 سال کی عمر میں, بابا جی نے 9 سال کی بچی, اس کو ہم ویسٹرن ورلڈ میں پیڈوفائل کہتے ہیں. پیڈوفیلیا, پیڈوفائل, دا پرسن از پیڈوفائل. اور ویسٹ میں اس بندے کو جیل میں ڈال دیا جائے گا, اور اس علاقے میں جس علاقے میں رہتا ہے اس علاقے میں کبھی کوئی گھر نہیں خریدے گا, کیونکہ وہ علاقہ اچھا خراب کر دیا تو اب جائے گا. قانون بنا ہے نا, اب یہ 1500 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں. تو 1500 سال محمد کی زندگی کی سنت, محمد کی سنتیں جو ہیں 1500 سال پہلے ختم ہو گئی تھی, رائٹ. دے آر ناٹ فار اٹرنیٹی, سننا از ناٹ فار اٹرنیٹی. پاکستان کے اندر, آپ پاکستان میں رہتے ہیں انڈیا میں رہتے ہیں؟ میں پاکستان میں رہتا ہوں. پاکستان کے اندر بھی پچھلے دنوں سندھ میں ایک بندے نے شادی کی تھی نا 13 سال کی بچی کے ساتھ. اے آر وائی نیوز والے اس کی طرف گئے تھے, کیا اس نے جواب دیا تھا؟ اس نے کہا تھا ہمارے پیارے نبی آقائے دو جہاں سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 سال کی حضرت عائشہ کے ساتھ شادی کی جب وہ 53 سال کے تھے. یہ میری بچی جو ہے اس کی عمر تو 13 سال ہے, میں ابھی صرف 65 سال کا ہوں. دوبارہ اے آر والے والا بندہ کبھی گھسا نہیں اس کے پاس, نیوز ہی وہیں پہ بند ہو گئی تھی, اس کے بعد کبھی گئے نہیں. کام آج بھی ہو رہے ہیں بولے بالغ لڑکی سے ایجپٹ شادی کے کی جا اندر, سکتی ہے. ایجپٹ کے اندر, بالغ ایجپٹ لڑکی کے سے اندر. شادی کی جا سکتی ہے بھائی. ہاں بالغ لڑکی, بھائی میں کہتا ہوں بالغ لڑکی ایجپٹ کے اندر, ابھی وہ بالغ لڑکی بتاتا ہوں, 9 سال کی بچی کے ساتھ 25 سال کے لڑکے نے شادی کی, 3 دن میں مر گئی انٹرنل بلیڈنگ کی وجہ سے. بالغ لڑکی, یہ کت پناہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دے دیا, اس کی وجہ سے آج تک لڑکیاں مر رہی ہیں. آپ مجھے ڈیفینڈ کرنے آئے ہیں ان کو, کیسی باتیں کر رہے ہیں سر؟ میں کون ہوتا ہوں ڈیفینڈ کرنے والا ان کو؟ میں تو بھائی ان کا امتی سر ہوں. پھر میں لرن جو کریں, defend کر رہا پھر ہوں. لرن کریں اینڈ گیٹ آؤٹ آف دس. چلے آپ کرتے رہے باتیں, میں انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ آپ سے جڑوں گا. سر آپ بالکل جڑیے گا, آپ لرن کریں ان چیزوں کو اور دیکھ کے آئیں کہ محمد صاحب واز اے, اب سن لیجئے گا تسلی سے تاکہ آپ ریسرچ کر سکیں. اگر ٹھیک ہے. آپ ایک سلیو لڑکی کے ساتھ سیکس کریں گے تو ہم اسے ریپنگ کہیں گے, بیکاز وہ سلیو ہے, شی کین ناٹ ڈیفینڈ ہر سیلف. ٹھیک ہے. اگر اب آپ کی بات 9 کریے نا, سال, اس ٹائم قانون یہ تھا, سب تو تمام لوگ بھائی غلام تھے. محمد نے الاؤ کیا نا, اس نے روکا تو نہیں نا. اس ٹائم تمام سلیوری لوگ آپ سنیں, کے ہاتھ سے ہاں آبا و سلیوری, اجداد جنہیں آپ سلیوری روکنی چاہیے تھی نا محمد کو اور قرآن کو. مجھے قرآن کی ایک آیت ختم دکھا کیا دیں نا. جہاں پہ سلیوری اس رکی کے ہو. بعد اس کے بعد ختم ہو گیا غلام والا سسٹم یا نہیں؟ کس نے کہا ہے؟ حضرت عمر کے غلام, عثمان کے غلام, علی کے غلام. علی تو غلام لے کے آ رہا تھا رستے میں, غلام کے ساتھ ڈنگ ڈونگ بھی فرما لیا. محمد ہے کوئی بات نہیں, خمس کے اندر اس کا حق بنتا ہے. بھائی غلامیت تو چلتی رہی, سعودی عربیہ غلامیت صرف 40 سال پہلے ختم ہوئی ہے, یو این کی پش کرنے کی وجہ سے. غلامیت تو چلتی رہی ہے آج تک. بھائی تو یو آپ ایس کو میں بھی تھی. علم نہیں ہے, اگر آپ کو علم نہیں ہے تو یہ مت کہ قرآن کی ایک آیت نہیں ہے جو سلیوز کو ختم کرے, ایک آیت نہیں ہے. یہ کہا ہوا ہے تم نے روزہ توڑ لیا غلام آزاد کر دو. بھائی غلام ہوگا تو آزاد ہوئے گا نا. تم نے فلانا کام کر لیا غلام آزاد کر دو, غلام ہوئے گا تو غلام آزاد ہوئے گا نا. پھر کیا ہوا جناب, پھر لڑائی ہوئی, پھر لڑائی ہوئی, آپ پھر غلام بنا لیا آپ نے, پھر لڑائی کی پھر غلام بنا لیے, پھر لڑائی کی پھر غلام بنا لیے. غلام تو رہے ہیں آپ کے پاس ہر وقت. دیر واز ناٹ اے, بلکہ محمد نے اپنی بیوی کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کیا. اس نے کہا تو نے غلام آزاد کیوں کیا, اپنے چچا کو دے دیتی, زیادہ بہتر تھا, تجھے زیادہ ثواب ملتا. محمد صحیح حدیثوں کے اندر بول رہا ہے تو آزاد کرنے کی بجائے اپنے چچیرے ماموں کو دے دیتی, سوری چچیرے بھائی کو دے دیتی تو زیادہ بہتر تھا. تو آزاد کرنا بہتر ہے یا چچا کے بھائی کو دینا بہتر ہے؟ سر اپنے علماء سے جا کے پوچھیں, آپ کو غلط پڑھایا گیا ہے. میں ساری عمر پاکستان میں رہا ہوں آپ ہی کی طرح. کہاں پاکستان میں کہاں سے؟ اب یہ سارا تو نہیں بتاؤں گا تاکہ آپ لوگوں کے بھائی قتل کرنے آ جائیں. نہیں بھائی, میں کون سا آپ کا ایڈریس مانگ رہا ہوں, میں تو پوچھ رہا ہوں کراچی بتا دیا نا, پنجاب. چھوڑ دے جہاں پہ بھی, پنجاب irrelevant, سے ہے. آپ کی آواز سے مطلب irrelevant. کل پنجاب بھائی سے لگ رہا چھوڑ دے نا. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ ساری عمر یہ ہوتا رہا, ہمیں بتایا گیا غلامی آزادی غلامی آزادی, جب پڑھا تو پتہ لگا نہیں, جھوٹ ہے, سراسر جھوٹ اچھا ہے. احمدی بھی نہیں ہے آپ؟ میرا دماغ خراب ہے, احمدی ہوتا کیسے سوال پاگل تھا میں. پوچھ رہے ہو یار. نہیں اس کو مجھے شک ہو رہا, اس کو کبھی اس کو یقین نہیں آ رہا کہ ایک سنی اہل سنت والجماعت والے نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے. اس کو یقین نہیں ہم آ رہا, وہی اس کا دماغ پھٹ رہا ہے. ارے بھائی ہمارے چینل پہ آئے, آپ کو پتہ لگے کتنے ایکس مسلم بیٹھے ہیں یہاں پہ. ایڈم سیکر اردو, ایڈم سیکر اردو چینل کو سبسکرائب کریں.
آپ کو پتہ لگے کتنے ایکس مسلم بیٹھے ہوئے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں آتے ہیں, بارشوں کی طرح آتے ہیں. چلے پھر